وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پڑھا تھا کہ عربی زبان میں عام طور پر فعل کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک کو فعل ماضی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو فعل مضارع۔ فعل ماضی پاسٹ ٹینس یعنی زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور فعل مضارع حال اور پریزنٹ دونوں کے متعلق جو فعل عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس کو فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ فعل مضارع کے بہت سارے قواعد ہم نے پڑھے اور آپ کو بتایا تھا کہ یا، تا، الف، نون یہ چار حرف ہیں، ان چار حروف سے جو بھی فعل شروع ہوتا ہے اس کو عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں فعل مضارع کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر حال اور مستقبل دونوں زمانوں کے اندر کسی کام کے بارے میں بتایا جائے گا۔ فعل مضارع کے میں نے 3 آپ کو سانچے بتائے تھے، پیچھے اچھا موجود ہے مجھے یاد نہیں۔ فعل مضارع کے میں نے آپ کو 3 سانچے بتائے تھے کہ عربی زبان میں فعل مضارع کے 3 سانچے ہیں۔ نمبر 1 یفعل، یفعل اور یفعل، یہ سانچہ ہے عربی زبان میں۔ یفعل، 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 کبھی عین پہ زبر ہوگا، کبھی عین کے نیچے زیر ہوگا، کبھی عین کے اوپر پیش ہوگا۔ اس کو اگر ہم یوں لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا تاکہ نئے سمجھنے والے جو ہیں ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ 3 سانچے ہیں عربی زبان میں حال اور مستقبل سے تعلق رکھنے والے فعل کے لیے۔ ان 3 سانچوں کو اگر آدمی یاد کر لے تو پہلا صیغہ ہے، اس کے اندر جمع کا معنی کیسے پیدا کریں گے، اس کے اندر جو ہے مخاطب سیکنڈ پرسن کا معنی کیسے پیدا کریں گے، اس کے اندر فرسٹ پرسن کا معنی کیسے پیدا کریں گے، اس کے لیے ہم نے کچھ طریقہ بتایا تھا کہ یہ افعال ہیں جو یاد کر لیے جائیں تو عربی زبان کے اندر تقریباً تمام فعل مضارع کو ہم سمجھ لیں گے۔ اب آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ ان ایکسرسائز کے اندر ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان کا کون سا فعل مضارع استعمال ہوا ہے اور اس فعل مضارع کو کس طریقے سے جو ہے نا ہم استعمال کریں گے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اس آیت کے اندر عربی زبان میں نے بتایا کہ یفعل، یفعل اور یفعل 3 سانچے ہیں، تو اس میں سے جو یفعل ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ اور یہ ایک سانچہ ہے۔ سانچے کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے وہ ہوتا ہے اعراب، یعنی ہم یہ نہیں دیکھیں گے حروف کون سے، ہم دیکھیں گے کہ پہلے حرف پر یہاں پر کیا حرکت ہے، یہاں پر یا پہ کیا ہے، زبر ہے تو وہاں پر بھی آپ کو یا پر زبر نظر آ رہی ہے، یہاں پر دوسرے کلمہ پر ساکن ہے تو وہاں بھی دوسرا کلمہ کیا ہے، ساکن ہے، یہاں پہ تیسرے کلمہ کے نیچے زیر ہے تو وہاں بھی سیکنڈ لاسٹ یعنی تیسرے کلمہ کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، یہاں پر آخر لام کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، تو وہاں بھی آخری کلمہ کیا ہے، لام پر کیا ہے، پیش ہے۔ تو یہ اور یہ دونوں کا سانچہ کیا ہو گیا، ڈائی کیا ہو گئی، ایک ہو گئی۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ عربی زبان کا کیا ہے، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے اور یہ یغفر کے وزن پر ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ عربی زبان کا جو فعل مضارع ہوتا ہے اس میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کچھ علامات میں نے گزشتہ کلاس میں بتائی تھی کہ یہ 4 یا 5 علامات ہیں جو فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 سین، نمبر 2 سوفا، نمبر 3 لن، نمبر 4 لام تاکید، نون تاکید، اور نمبر 5 سیاق و سباق۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو فعل مضارع کو مستقبل فیوچر ٹینس کے ساتھ خاص کر دیتی ہیں، ورنہ اس طرح کی کوئی آیت آئے گی جس میں کوئی ہمارے پاس علامت موجود نہ ہو تو وہ عربی زبان کا فعل مضارع ہوگا جس کا ترجمہ زمانہ حال میں کیا جائے گا۔ مثلا قرآن کریم میں جب آپ اس کو پڑھیں گے کسی بھی ترجمہ میں تو اس کا ترجمہ زمانہ حال کا، پاس جو ہے نا پریزنٹ ٹینس کا کیا کیا جا رہا ہوگا، ترجمہ کیا جا رہا ہوگا بے شک اللہ یغفر معاف کرتا ہے، بخشتا ہے، الذنوب گناہوں کو، جمیعا سب کے سب گناہوں کو کیا کرتا ہے، بخشتا ہے۔ اب اگر ہم اس کا ترجمہ زمانہ حال کا کریں تب بھی درست ہے، مستقبل کا کریں تب بھی درست ہے۔ مثلا میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ گناہ بخش رہا ہے اور اللہ گناہ بخشے گا، آج بھی وہ بخش رہا ہے، آئندہ بھی کیا کرے گا، وہی گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں، لیکن
چونکہ یہاں پر کوئی علامت موجود نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ زمانہ حال کا کیا جائے گا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخش رہا ہے۔ اس آیت کے اندر یغفر فعل ہے، اس کے اندر ضمیر پروناؤن چھپی ہوئی ہے، وہ اس کا فاعل، اور الذنوب اس کا کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ اس کو لے جائیں گے آگے پوری آیت، یغفر فعل پلس فاعل، الذنوب اس کا مفعول۔ اردو اور انگریزی کے برعکس عربی زبان میں جب فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہو تو ایسی صورت میں اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، جس طرح اردو زبان والے وہ، تو، میں سے کرتے ہیں، اور انگریزی والے جو ہے نا ہی، شی وغیرہ سے کرتے ہیں۔ عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا، عربی زبان میں صرف فعل ذکر کر دیا جاتا ہے، اور جو فاعل ہوتا ہے وہ، تو، میں کے الفاظ وہ اس کے اندر ہیڈنگ ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں یغفر فعل، ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ ہے فاعل، الذنوب اس کا کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ اور اس کا روٹ ورڈ، مادہ، جڑ، بیج کیا ہے؟ وہ ہے غین فا را۔ قرآن کریم میں مغفرت سے متعلق جتنے بھی الفاظ استعمال ہوں گے اس میں غین فا را یہ 3 حروف کیا ہوں گے؟ لازماً ہوں گے۔ استغفار لے لیں، مغفرت لے لیں، جتنے بھی الفاظ جس میں مغفرت کی بات پائی جائے گی اس میں غین فا را یہ 3 ورڈ کیا ہوں گے؟ موجود ہوں گے۔ آپ نے صرف غین فا را کا مادہ یاد کر لیں، اور اس کے بعد صرف دیکھنا ہوگا کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، جو ہے نا حال کا ہے، فیوچر کا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا کہ وہ کسی اور زبان میں قرآن کو نازل کر دیتا، جو زیادہ بولنے والے دنیا کے اندر موجود تھے ان کی زبان میں نازل کر دیتا، اور ان سے کہتا اور ساری دنیا کو کہتا کہ اس زبان کو سیکھو اور قرآن پڑھو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وادی غیر ذی زرع، ایک ایسے علاقے میں یہ لوگوں کو اس قرآن کا مخاطب بنایا جو بالکل کسی قسم کے پڑھائی سے ناآشنا تقریباً لوگ تھے، اور اس معاشرے کے اندر عربی زبان کے اندر اس قرآن کو نازل کیا، اور ساتھ کہا بلسان عربی مبین کہ میں نے اس کو واضح عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی اور زبان ایسی نہیں ہے جس میں اپنے اظہار کے لیے ایسے الفاظ موجود ہوں کہ ایک لفظ کہہ کر آپ کئی کتابوں پر مشتمل معنی مفہوم دنیا کو منتقل کر سکیں۔ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی شاعری کے لیے فارسی زبان کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ اردو کے بھی بہت اچھے شاعر تھے تو اردو میں کر لیتے سارا کام، فارسی زبان کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ تو ان نے جواب دیا کہ میں اپنا ما فی الضمیر جو بیان کرنا چاہتا ہوں اردو زبان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں اس کو کیا کر سکوں؟ بیان کر سکوں۔ لہٰذا میں نے کیا کیا؟ فارسی زبان کا انتخاب کیا ہے کہ فارسی زبان میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو میری ضمیر کے الفاظ کو کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا اس میں ایک لفظ، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث میں دیکھا فلاح، یہ دنیا کا ایسا لفظ ہے کہ دنیا کی تمام ڈکشنریاں، دنیا کے تمام لغت، دنیا کے تمام ائمہ لغت جو ہے نا وہ اس کے معنی متعین کرنے سے عاجز ہیں، اس کا ترجمہ کوئی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ورڈ میں کیا، ایک جملے میں کیا، ایک کتاب میں بھی اس کا مفہوم نہیں بیان کہ فلاح کا تصور کیا ہے، کیا فلاح کے کیا معنی ہوں گے۔ یہ رب ذوالجلال اتنا وسیع المعنی لفظ ہے، اتنا اس کی احاطہ اتنا وسیع ہے کہ انسان اس کو، یہ اس لیے رب ذوالجلال کا کلام ہے، اور اس کے اندر جو چاشنی ہے، جو دل نشینی ہے، اس کے اندر جو نغمگی ہے، اس کا تو اندازہ ہی ہم نہیں کر سکتے، اور پڑھتے چلے جائیں دل کو سکون میسر ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایک اور وجہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کی ہوگی شاید آپ حضرات کے سامنے، کہ دنیا کی واحد زبان عربی ہے جو ان چینجیبل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے قرآن و حدیث کے جو الفاظ اختیار کیے آج بھی عربی زبان کے اندر وہ اسی طرح مستعمل ہیں، لیکن انگریزی، اردو، فارسی جتنی بھی زبانیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا آج
جو اردو پڑھنے والا طالب علم ہے اس کو آپ اچھی اردو کی سابقہ کسی ادیب کی کتاب دے دیں اس کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ کون سے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. لیکن اسی طرح انگریزی میں بھی آج سے 400-500 سال پہلے کے جو مفکرین ہیں جو ناول نگار ہیں ان کے ناول آج کے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتے. انگریزی چینج ہو رہی ہے اور اب تبدیل ہو رہی ہے بہت ساری دیگر چیز, لیکن رب ذوالجلال نے اپنے کلام کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا وہ عربی زبان ہے. یہ ان چینجیبل ہے, اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ہے. فصیح لغت جو ہے نا وہ یہی ہے. یغفر کا معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مغفرت تھا, آج کا عرب بھی اس کو یہی لفظ استعمال کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال نہیں کرتا. آگے چلیں گے جی. هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ, اللہ وہی ہے جو بندہ کی توبہ قبول کرتا ہے, جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اس میں یقبل یفعل کے وزن پر فعل مضارع ہے. اور ہم نے اصول بتایا تھا کہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 80 سے 85% فاعل کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخری حرف پر کیا ہوگا, پیش ہوگا, رفع ہوگا. ایک بھی ہو سکتے ہیں اور دو بھی ہو سکتا ہے. یہ فاعل کی پہچان ہے کہ آخری حرف پہ اس کے کیا ہوگا. جس طرح یہاں تا پر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے, اگر یہ توبہ اس کا فاعل ہوتا تو یہاں پر تا پہ زبر کے بجائے کیا ہوتا, پیش ہوتا. اور عربی زبان میں مفعول آبجیکٹ کی علامت یہ کہ اس کے آخر میں کیا ہوگا, زبر ہوگا. ایک ہو یا دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ پہچان ہے مفعول کی. اب یقبلو کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ناؤن موجود نہیں ہے جو جس کے اوپر پیش ہو, جو حالت رفع میں ہو, جو اس کا فاعل بنے. تو یقبل فعل, اس کے اندر پھر ضمیر کیا ہوگی, پوشیدہ ہوگی, وہ اس کا فاعل. التوبۃ اس کا کیا ہو جائے گا, مفعول ہو جائے گا, کیونکہ مفعول کے آخر میں زبر ہے اور زبر جو ہے نا ہماری کس کی علامت ہے, مفعول کی. یہ ساری چیزیں پہلے ہم کیا ہو چکے ہیں, تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. یقبل فعل بھی ہے, ضمیر اس کے اندر فاعل ہے, اور التوبۃ کیا ہو جائے گا, اس کا مفعول ہے. یقبل کا روٹ ورڈ ہے قاف با لام, جس کے معنی ہوتے ہیں قبول کرنا. قرآن کریم میں قبول کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, سب کے اندر قاف با لام. آپ نے قاف با لام, اردو زبان میں بھی اس کے معنی قبول کرنا, عربی زبان میں بھی قبول کرنا. یہ ایک لفظ یاد کر لیں تو قرآن کریم کے سینکڑوں الفاظ کا معنی مفہوم خود بخود کیا ہو جاتا ہے, یاد ہو جاتا ہے. جہاں پہ بھی قاف با لام آئے تو وہاں پر یا ماضی میں قبول کیا ہوگا, یا قبول کر رہا ہوگا, یا آئندہ زمانے کے اندر کیا ہو رہا ہوگا, قبول کیا ہوگا. وہاں پر قبولیت کے معنی کیا ہوں گے, پائے جا رہے ہوں گے. آگے چلیں گے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نحن نرزقکم, ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیوں کیا. دیکھیں عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے نرزقکم, اس کو ہم بریک اپ کرتے ہیں. بریک اپ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں, الگ الگ کر, نون کو الگ کر دیں, را زا قاف کو الگ کر دیں, کم کو کیا کر دیں, الگ کر دیں. یہ تینوں الگ. بظاہر مجھے اور آپ کو چونکہ ہم عربی زبان سے بہت زیادہ واقف نہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ ایک لفظ ہے. یہ ایک لفظ نہیں, یہ عربی زبان کا پورا جملہ ہے. نون کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے جب جمع کے لیے ہو, ہم. کم کا ترجمہ ہے تم سب, جو ضمائر ہم نے پڑھے تھے. باقی کیا رہ گیا, رزق. رزق اردو زبان کے اندر بھی رزق استعمال ہوتا ہے. ہم تم سب کو رزق دیتے ہیں, دے رہے ہیں اور دیں گے, سارے ترجمے کیے جا سکتے ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ یہاں پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے, لہذا صرف کیا کریں گے, زمانہ حال کا ترجمہ کریں گے اور ہم کہیں گے نحن نرزقکم, ہم ہی تمہیں کیا کر رہے ہیں, رزق دے رہے ہیں. اب آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تو کون سا لفظ ہے جس کا ترجمہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہی سے کریں کہ ہم ہی. تو اس کی وجہ یہ کہ یہ نون جو ہے اس کا ترجمہ بھی ہم ہے, اس نحن کا ترجمہ بھی کیا ہے, ہم ہے. اور عربی زبان میں جب دو ہم معنی الفاظ کہیں آ جائیں تو وہاں پہ سٹریس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نہیں, ہم ہی تم سب کو کیا کرتے ہیں, رزق دیتے ہیں, ہمارے علاوہ کوئی اور رزق دینے والا نہیں ہے. اور میرے اور آپ کے ہاں رزق کا تصور یہ ہے کہ ہم رزق سمجھتے ہیں اس کو کہ کھانا مل جائے, پینا مل جائے,
اور حالانکہ کائنات کے اندر ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور آپ کو عطا ہوئی ہے، عربی زبان میں رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے، وہ تمام چیز کیا ہے، وہ رزق کے اندر شمار ہے، اور ہر ایک کی ہم نے کیا کرنی ہے، قدر کرنی ہے، کیونکہ نہیں کریں گے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر تو نرزقو عربی زبان کا جمع متکلم کے لیے استعمال ہونے والا فعل، میں نے اصول بتلایا تھا کہ جمع کے لیے عربی زبان کا جب فعل استعمال ہوگا اس کا فاعل لفظوں میں موجود ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا ہم کہیں گے نرزق فعل، ضمیر فاعل، کم اس کا کیا ہو جائے گا، مفعول۔ تو یہ نرزقکم اردو زبان میں تو ایک ورڈ، عربی زبان کا ایک ورڈ نظر آ رہا ہے، لیکن اردو زبان میں اس کا ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں 1 میٹر طویل جملہ درکار ہے، تب جا کر اس کا مفہوم ادا ہوتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اپنی کلام کے لیے ایسی زبان کا انتخاب کیا کہ نرزقکم، اتنا سا لفظ اور اس کے اندر پورے ایک جملے کے معنی کیا ہے، سینٹنس ہے پورا عربی زبان کا، اور اردو زبان میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک لفظ ہے، ہم اردو ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت لمبے چوڑے سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی آگے چلیں گے۔ یحکم بینکم یوم القیامت، عربی زبان میں حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو، خواہ وہ کرکٹ کے امپائر ہو، فٹ بال کا ریفری ہو، یا عدالت کا جج ہو، سب کو کیا کہا جاتا ہے، حکم۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ حکم معنی کیا ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں یحکم، وہ اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، کب کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن جب آئے گا تو تمہارے درمیان جو اختلافی چیزیں سب کے فیصلہ کر دے گا۔ اب یہاں سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ اس یحکم کا ترجمہ زمانہ حال میں نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ آگے قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کیا ہوگی، مستقبل میں واقع ہوگی، لہٰذا اس لفظ کا، اس ورڈ کا خود بخود ترجمہ کیا ہو جائے گا، مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ یحکم بینکم یوم القیامت، وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ اس میں یحکم فعل فاعل ہے، بینکم یوم القیامت، یہ دو اس کے کیا ہو جاتے ہیں، مفعول بن جاتے ہیں۔ جی آگے چلیں گے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں زمانہ حال کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے اور زمانہ مستقبل کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ ہود سورت نمبر 11 آیت نمبر 38 میں۔ ہوا یہ کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور منچلے نوجوان وہاں سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ اس صحرا میں یہ بوڑھا کشتی بنا رہا ہے، سٹھیا گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کشتی چلائے گا کہاں پر، یہاں تو ریت ہی ریت ہے، اس ریت میں کشتی کیسے چلے گی۔ اور یہ اس طرح کے مذاق اڑا کے نوح علیہ السلام کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے نسخر منکم، ہم ہنسیں گے تم پر، ہم مذاق کریں گے، ہم مذاق اڑائیں گے تمہارا، کما تسخرون، جیسا کہ آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ آج کیا ہو رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم کیا کریں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے، تو کیا ہو جائے گا، ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ میں پہلے بھی کئی بار یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ پیغمبر اور رب دونوں کی طرف ایسے الفاظ کا منسوب کرنا جس سے اہانت کا پہلو نکلتا ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مذاق پیغمبر کا شیوا نہیں ہے، پیغمبر مذاق نہیں کیا کرتے، پیغمبر کسی کے ساتھ ہنسی مذاق بھی نہیں کرتے، ہماری طرح گلچھڑے نہیں اڑاتے۔ ہمارے ہاں تو جو جتنا جس کی جو ہے نا نقلیں اتارتا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہم اسے اتنا بڑا کامیڈین سمجھتے ہیں کہ فلاں بہت بڑا کامیڈین ہے جی، بہت لوگوں کے دل خوش کرتا ہے، حالانکہ قرآن نے منع کیا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، کہ ہر پیٹھ پیچھے سامنے برائی کرنے والے دونوں کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے۔ اس میں علماء نے فرمایا کہ ایک تو زبان سے کسی کی برائی بیان کرنا، اور ایک ہے شکلیں بنا کر، صورت بنا کر، لنگڑا کے چل کے، آنکھیں بند کر کے کسی آنکھ کے نقل اتارنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی کیا ہے، ہلاکت ہے۔
تو اس لیے پیغمبر کی طرف ہم جو ہے نا مذاق کی نسبت نہیں کریں گے. ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نسخر منکم، تمہیں تمہارے مذاق کا بدلہ ملے گا، کما تسخرون، جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں تمہارے مذاق کا کیا مل جائے گا؟ بدلہ مل جائے گا. یہ عربی زبان کا عام اسلوب ہے کہ فعل کو ہی جواب کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. قرآن کریم میں اس کی متعدد مثالیں کیا ہیں؟ موجود ہیں. ان میں سے ایک مثال یہ ہے نسخر منکم، کہ تمہیں تمہارے مذاق کا بدلہ دیں گے. تمہیں تمہارے مذاق کا کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوئے گا؟ نتیجہ بھگتنا ہوگا. کما تسخرون، جس طرح آج تم کیا کر رہے ہو؟ میرا مذاق اڑا رہے ہو. کل اللہ کا عذاب آئے گا، کشتی پانی پہ چلے گی اور ہم چلتے چلے جائیں گے اور تم کیا ہو جاؤ گے؟ پانی کے اندر غرق ہوتے ہوئے چلے جاؤ گے. سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کے عروج و زوال کی داستان بیان کی ہے انتہائی سخت الفاظ میں، انتہائی خطرناک انداز میں، جابرانہ اور قاہرانہ انداز میں. رب نے بتایا کہ میری پکڑ جب آتی ہے تو پھر میں نے ہود کی قوم کے ساتھ یوں کیا، نوح کی قوم کے ساتھ یہ کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ کیا. انسان پڑھتا چلا جائے، رونگٹے کھڑے جاتے ہیں انسان کی کہ رب کی قدرت کے سامنے جب لوگوں نے رب کی قدرت کو للکارا، اس کے پیغمبر کو جھٹلایا، اللہ کا عذاب آیا. پیغمبر اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا، ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین. بیٹا کہتا ہے ابا جان سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا. اور پیغمبر کہتے ہیں لا عاصم الیوم من امر اللہ، اے میرے بیٹے آج اللہ کا عذاب آ رہا ہے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، الا من رحم، جس پر اللہ کا رحم ہو جائے. اور پھر پیغمبر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ میرے رب تو نے تو کہا تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. لیکن رب کا جواب آتا ہے کہ یا نوح، اے نوح علیہ السلام، انہ لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیری اولاد میں صلبی اولاد تو ہے لیکن جو ہے نا تعلق صلب سے نہیں ہے. تعلق کیا ہے؟ دین سے ہے. تیرے دین پہ نہیں، تیری شریعت پہ نہیں، تیرے اس کے مطابق نہیں. تیرے اللہ لیس من اہلک، تیرے اولاد ہے لیکن تیرا اولاد کہلانے کے قابل نہیں ہے. اور پھر فیصلہ فرما دیا کہ آئندہ مجھ سے ایسا سوال مت کرنا. پیغمبر کو انتہائی سخت الفاظ سے ڈانٹ دیا جاتا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اولاد کے تمام عیبوں پر پردہ ڈالنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں. وہ نماز نہ پڑھے تب بھی ہم کہتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس کے تمام ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں. فرائض کی پابندی ہم اپنی اولاد سے نہیں کروا پاتے ہیں. حرام کام کے اندر پڑا ہوتا ہے ہم نہیں روک پاتے اور کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں. میری اور آپ کی نماز اپنی جگہ. کیا مجھ سے اور آپ سے میری اور آپ کی اولاد کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا کیا تھا، ان کو کیا تعلیم دی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بچہ جب 6-7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو تو اسے کیا کرو؟ مار کر نماز پڑھاؤ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ نماز کے لیے؟ ہم کہتے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں. بھئی آپ پڑھتے ہیں، اس کی جواب دہی کون کرے گا؟ اس کی جواب دہی آپ سے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کھانے کے لیے آپ دیتے ہیں، پینے کے لیے آپ دیتے ہیں، تعلیم کے لیے آپ دیتے ہیں، سارے انتظامات آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. صرف فرائض کے معاملات میں رب کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ جانے اور یہ جانے. ایسا نہیں چلے گا. اگر دنیا کے معاملات میں آپ مکلف ہیں تو آخرت کے معاملات میں بھی کیا ہیں؟ آپ مکلف ہیں. مجھے ایک محترمہ نے گزشتہ دنوں کہا کہ جی میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا کھانا پینا بند کر دو، کہ جوان ہے بالغ ہے، کھانا پینا بند کر دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ایسے ہو سکتا ہے کہ جب اس کا کھانا پینا بند ہوگا اسے کہو کہ بیٹا نماز پڑھو، اس گھر میں رہنا ہے تو نماز کی پابندی ہوگی، فرائض کی پابندی ہوگی، حرام سے بچنا ہوگا. ہماری اولاد ہو نہیں تو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جاؤ پھر جو مرضی آئے کرو. ہم کیوں آپ کے مکلف بنے کہ جو ہے نا آپ کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو قیامت کا دن ہوگا اور ان اولاد کا ہاتھ ہوگا، میرا اور آپ کا گریبان ہوگا. کیونکہ میں
ہر اتوار کو ڈان اور جنگ اور یہ اور وہ دیکھتا ہوں کون سی یونیورسٹی میں کون سی تعلیم ہے، کس کی کیا فیس ہے، کس کا کیا جو ہے نا اسٹیٹس ہے، جو ہے نا ہزاروں لوگوں سے پوچھتا ہوں میرا بیٹا میڈیکل یونیورسٹی میں جا رہا ہے، کون سی یونیورسٹی میں بھیجوں، جو ہے نا کامرس کے لیے کہاں بھیجوں، یہ سب کچھ تو میں کرتا ہوں. لیکن کبھی میں نے یہ تو پوچھا کہ میرے بیٹے کی نماز نہیں آتی، میرے بیٹے کو قرآن نہیں آتا، میرے بیٹے کو قرآن کا مفہوم سمجھ نہیں آتا، اسے دین کا پتہ ہی نہیں ہے. قیامت کے دن 3 سوالات تو ہوں گے نہیں، سب جانتے ہیں نا، کیا قبر کے 3 سوال ہوں گے نا، کہ تمہارا رب، رسول، دین، یہ 3 سوال تو لازمی ہے نا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو مجھ سے کوئی سوال کر لے کہ بھئی آؤ ذرا مجھے اپنے رب کے بارے میں بتاؤ، کون ہے تمہارا رب. ایک عیسائی آتا ہے اور مجھ سے مخاطب ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو ہمارا رب، اپنے رب کی تعریف بیان کرو، تمہارا رب کون ہے. تو میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں بول سکوں گا کہ میرا رب کون ہے، اس کی کیا جو ہے نا پہچان ہے، اس کو دیکھنے، اس کے جو ہے نا اس کی قدرت کو آزمانے کا، اس کی قدرت کو دیکھنے کا کیا طریقہ ہے. دین کے بارے میں پوچھ لیں وہ تو سرے سے پتہ ہی نہیں. رسول کے بارے میں پوچھ لیں کہ تمہارا رسول کون تھا، کہاں تھا، کیسے تھا، کیا کرنے آیا تھا، کیا کیا اس نے. جب وہاں تو فرشتے پوچھیں گے، صرف نام سے کام چل جائے گا. نام سے کام اس وقت چلے گا جب اس رسول کی اس وقت کی پیروی کی ہوگی، تبھی تو جواب دے گا نا کہ میرا رسول. سوال تو بہت آسان ہے، آپ میں اور ابھی پوچھ لیں 10 دفعہ بتا دیں گے. وہاں جب فرشتہ پوچھیں گے سب کچھ بھول جائے گا، کیونکہ ساری زندگی اس رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزاری. تو کیسے پہچانا؟ تو نے نہیں پہچانا اس کو. اگر پہچانا ہوتا تو جب پتہ ہوتا کہ اس کی سنت کیا ہے، اس نے کیسے کھایا، اس نے کیسے پیا، اس نے زندگی کیسے گزاری. اس نے 27 غزوات میں دن رات شرکت کی، اس نے کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنے. اس کی جب وفات ہوئی تو اس کے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا تھا. کیسر و کسریٰ کے محلات اس کے پاؤں تلے آ سکتے تھے. اس نے دنیا کو اختیار نہیں کیا. اس نے دنیا کو سبق دیا ہے کس طریقے سے امامت کے منصب پہ فائز ہو کر کس طریقے سے جو ہے نا بکریوں کے چراہے کو، بکریوں کے چرانے والوں کو امامت کا حقدار بنایا، اقتدار کا حقدار بنایا. دنیا ان کے پاؤں تلے روندی جاتی تھی اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے. نہ گاڑیاں تھیں، نہ بینک بیلنس تھا، نہ بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، نہ سڑکیں تھیں، نہ کچھ تھا. اپنے اخلاق و کردار سے دنیا کو بتایا کہ عمر ایسا حکمران ہے کہ دنیا جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی کیا ہوتا ہے، پناہ مانگتا ہے کہ عمر آ رہا ہے، راستے سے کیا ہو جاؤ، ہٹ جاؤ. عزیزان محترم، یہ اللہ کے رسول کی صورت میں قرآن سے ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے، رابطہ ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا. ابھی کراچی یونیورسٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ سی پیک آ رہا ہے تو چائنیز زبان سیکھی جائے. اور میرے خیال سے جو ہے نا ہمارے اردو زبان کے حروف تہجی کتنے ہیں جی؟ تقریباً اردو زبان میں 36 ہیں شاید، اور عربی میں 28 ہیں یا 29 ہیں. یہی ہے نا جی. ہم نے کبھی اس کے لیے کوشش نہیں کی. چائنیز زبان کے کتنے ہیں پتہ ہے جی؟ 3500 الفاظ حروف تہجی، ہر لفظ کا ایک اور وہ شکل ہے، تصویر ہے. یعنی بلی کے لیے ایک شکل بنا دی کہ یہ بلی ہو سکتا ہے، میری آتی نہیں ہے. ایک بلی کے لیے ایک شکل، یہ شکل جو ہے نا یہ بلی کی ہے، یہ کتے کی ہے، یہ ان کی زبان ہے. اور دنیا کی بدترین اقوام میں سے ایک قوم یہ ہے کہ یہ خدا کے نہ ماننے والے ہیں. ان کے اندر خدا کا تصور ہی موجود نہیں ہے. یہ مغرب ہے، ان کے ہاں خدا کا تصور کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. ان کی کتابوں کے اندر جتنی بھی تحریف ہو چکے ہیں، خدا کا تصور ان کے ہاں کچھ نہ کچھ کیا ہے موجود ہے. بہت کم ہوں گے جو تحریف ہو چکے ہیں، جیسے ٹرمپ وغیرہ یہ تحریف ہو چکے ہیں، لیکن بہت سارے ہیں جن کے اندر اب بھی ایک موجود ہے کہ اس کائنات کا کوئی رب کیا ہے موجود ہے. یہ تو بالکل سفاک لوگ ہیں. سفاکیت. آپ نے کبھی سنا کہ پاکستان کے اندر جب سیلاب آیا، پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ ہوا، چائنیز نے آپ کی مدد کی ہو؟ 1 روپے کی مدد نہیں کرتے کسی کے ساتھ. ان کے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. یہ اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، دوسرے کے مفاد کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. سی پیک کے اندر وہ اپنے خاکروب تک لے کر آ رہے ہیں. خاکروب بھی چائنیز ہوں گے. ہم کیا کریں گے؟ ہمارا بندہ کیا کرے گا؟ ہمارا موچی کیا کرے گا؟ ہمارا ٹائر پنچر لگانے والا کیا کرے گا؟ ہمارا انجینئر کیا کرے گا؟ ہماری حکومت کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان سے کہا بھائی آدھے لوگ تمہارے ہوں گے، آدھے ہمارے ہوں گے. ہمارے انجینئر کہاں جائیں گے؟ ہمارے انجینئر کس کام میں لگیں گے جو تم انجینئر بھی اپنے لے کر آ رہے ہو؟ آپ لوگ شاید ابھی اس مرحلے سے نہیں گزرے، یہاں پر نہیں آیا. سرحد میں کام ہو رہا ہے، سرحد میں ٹوٹل کام وہی لوگ کرتے ہیں. کوئی پاکستانی صرف اگر ہوگا جو کوئی جو ہے نا بازار سے سامان لانے کے لیے ہوگا کہ وہ ڈرتے ہیں بازار جاتے ہوئے اغوا نہ کر لے. باقی کام کے لیے انہیں کوئی بندہ جو ہے نا سارے کے سارے لوگ اپنے لگاتے ہیں.
اور اس کے نتیجے میں تہذیبی سیلاب آئے گا، اس کی ہم توقع بھی نہ رکھیں کہ اللہ علمان الحفیظ، کیونکہ اقبال بڑا جہاندیدہ تھا، اس نے اس وقت کہا تھا جب مغرب کا نظام تعلیم یہاں پہ آ رہا تھا، اس نے کہا مغرب کا نظام تعلیم سے نہیں آئے گا، اپنے ساتھ الحاد بھی لے کر آئے گا، خدا بیزاری بھی لے کر آئے گا، سیکولرزم بھی لے کر آئے گا، اور آیا یہ بھی لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ عزیزان محترم، نجات ایک ہی چیز میں ہے کہ قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اپنی اولاد کا تعلق جوڑ لیں، ورنہ یہ اولاد میرے اور آپ ان یونیورسٹیز میں، ان کالجز میں، ان تعلیمی اداروں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، یہ اولاد میری اور آپ کے ہاتھ سے ایسے نکلے گی کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ کچھ ایک طرف چلے جائیں گے، کچھ دین کے نام پر کسی اور کے ایجنٹ بن جائیں گے۔ ابھی کچھ گزشتہ دنوں کچھ لوگوں کو، طالب علموں کو مارا گیا ہے کراچی میں، وہ لوگ کسی نے ان کو ہائی جیک کر کے ان کی زندگی ان کو بیچ دیا، قیمت لگا دی، ان کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ ہم کہاں بکے، کس بازار میں بکے۔ ایسے فتنوں کا دور ہے کہ دین کے نام پر ان کو لے جایا گیا اور کہا کہ یہاں لڑو اور وہاں لڑو اور وہاں مرو اور وہاں مرو۔ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پتہ اس وقت چلا جب ان کی والدین کو اس وقت جب ان کی لاشیں گھر پہنچی، تب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو معاملات کہیں سے۔ تو دونوں طرف مسائل ہیں، اور دینداری کے اندر بھی اور بے دینی کے اندر بھی۔ تعلق قرآن سے جڑے گا تو ساری چیزیں کیا ہوں گی، کیونکہ رب نے فرمایا نا، میں نے نہیں فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہی اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل کیا ہے، سیدھا راستہ ہے۔ عزیزان محترم، اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہو کہتا ہوں، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس قرآن سے تعلق جوڑیں گے، نہیں جوڑیں گے، دنیا کے اندر جتنا کما لیں، لاکھوں اربوں کھربوں ہو جائیں، سکون نہیں آئے گا، رات کو نیند نہیں آئے گی، رات کا دلوں کا اطمینان نہیں ہوگا۔ اس قرآن سے تعلق جوڑ لیں، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں تو کامیابی کیا ہے، یقینی ہے۔ یہ قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نسخرو فعل ضمیر فاعل، تسخرون بھی فعل ضمیر فاعل۔ اس نسخرو کا ترجمہ مستقبل میں کیا جائے گا، اس کا تسخرون میں کیا جائے گا، سیاق و سباق کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، بعد میں جب ان پہ اللہ کا عذاب آیا وہ خود کیا ہو گئے، مذاق بن گئے۔ جی اگلی آیت جی، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ قیامت کا منظر ہے، سورہ مطففین ہے، سورت نمبر 83 آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، پس آج ایمان والے کفار پر کیا کریں گے، ہنسیں گے۔ آمنوا فعل ضمیر فاعل، اور یضحکون فعل مضارع ہے، ضمیر اس کے اندر فاعل ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب کفار کو فرشتے دھکیلتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے، مسلمانوں کا صرف ان کو دیکھنا ہی کیا ہوگا، ان کے لیے کافی ہوگا۔ اس منظر کو بیان کیا جا رہا ہے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ آج وہ دن ہوگا، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس وقت کفار کو کیا کیا جائے گا، مسلمان مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ آگے چلیں گے، لا يسمعون فيها لغوا۔ قیامت کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے ترجمہ زمانہ مستقبل کا ہوگا۔ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ لوگ بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہ گناہ کی بات ہوگی، الا قولا سلاما سلاما، بس ایک سلامتی اور سلامتی کے الفاظ ہوں گے۔ یہ جنت کا وہ منظر ہوگا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن وہ ہے جو بیہودہ باتوں سے کیا ہوتا ہے، اجتناب کرتا ہے۔ اسلام کا کامیاب انسان، قرآن کا کامیاب فلاح پانے والا شخص وہ ہے جو دنیا میں لغویات سے کیا رہے، محفوظ رہے، اور قیامت کے دن جنت میں بھی کیا ہوگی، لغویات نہیں ہوں گی، فضولیات نہیں ہوں گی۔ جی لا یظلم ربک احدا، اس میں یظلم فعل مضارع ہے، ضاد لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ رب کا، اس رب اور کا کو الگ کر دیں تو رب کا یہ فعل جو ہے نا پورا مرکب اضافی ہو کر یظلم کا کیا ہوگا، فاعل ہوگا، اور احدن اس کے لیے کیا ہو جائے گا، مفعول ہو جائے گا۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں مالک اپنی جان کے لیے بھی نفع و نقصان کا۔ اس میں املک فعل پلس فاعل ہے،
اور ضرًا و نفعًا یہ دونوں کیا ہیں؟ اس کے لیے مفعول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اپنی آپ کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو میں کس طریقے سے نفع نقصان کا کیا کروں گا۔ یہاں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، کچھ آیات رہتی ہیں اس کو اگلی کلاس کے آغاز میں لیں گے اور اس کے بعد اگلا سبق انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔